بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ہر کام کے لیے یہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، جسے ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریج نازل کیا۔ اس رات میں عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر شب قدر میں عبادت کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ جانے
یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ اور کتنا ہے۔ اس رات میں سیدنا جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجداری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حقائق بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائی تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی زوجہ سے یعنی اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ یوں ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں
زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سچ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت سامعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے یہ سر کے بال۔ چالاک اور ساری بات سمجھ گئی۔ افسوس اسی دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان 8 گیسوں یعنی بالوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا، مگر ساری محنت رائے گاں گئی۔ دنیا کی دولت کے نشہ میں بد مست بے وفا بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور شفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی کو قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔